بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، اسلامیات اختیاری 11ویں جماعت عفو درگزر ہم پڑھ رہے تھے۔ قرآن مجید کی آیات کی روح سے ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ایک بات ہم نے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو بھی معاف فرما دیتے تھے، غیر مسلموں سے بھی درگزر کرتے تھے۔ ایک ہے عزت پر حملہ کرنے والے کو بھی معافی کی تلقین، معافی کی تلقین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، سورہ نور ہے 18ویں پارے میں، سورہ نور۔ اس میں ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، بیوی ہیں، اور اس بات کو آپ جانتے ہوں گے کہ ان کے اوپر ایک تہمت لگی تھی ان کے کردار کے اوپر۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زندگی میں انسان کے اوپر کتنے بڑی آزمائشیں اور امتحان آتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ آپ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، لیکن لوگوں نے ان کو بھی اس پاکیزہ دور کی بات کر رہے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود تھے۔ اس وقت ایک سفر سے واپس آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ قافلہ بھی تھا، یعنی لوگ بھی تھے، اور آپ کے ساتھ قافلہ بھی تھا، اور آپ کی یہ بیوی حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ تو ہوا یہ کہ کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پہلے پوری ایک بات کا واقعے کا پتہ اور پھر اس کے مطابق جو ہم نے بات کرنی ہے اس کا بھی پتہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پہ قافلے پورے نے پڑاؤ کیا، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، تو اس کے بعد جب چلنے لگے تو اس سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجت ہوئی۔ حاجت کا مطلب ہوگا واش روم کے لیے جس طرح ہم جاتے ہیں، تو سادہ زمانہ تھا، سادہ ماحول تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاجت کے لیے چلی گئیں، اور قافلہ جو ہے وہ ان کی روانگی کا ٹائم تھا۔ جس ہودج میں، کجاوے میں، اونٹ کے اوپر جو کجاوا رکھا جاتا نا، کجاوا، اس کو ہودج بھی کہتے ہیں اردو میں اس کو ہودج کہتے ہیں۔ چونکہ آپ بڑی دبلی پتلی تھیں، اتنا وزن آپ کا نہیں تھا، تو جس ہودج میں، کجاوے میں آپ بیٹھی تھیں، آپ جس اونٹ کے اوپر، اونٹنی کے اوپر سوار ہوتی تھیں، اور جو آدمی اس کی مہار پکڑتا تھا، اس کی رسی، تو اس ہودج کے اوپر، کجاوے کے اوپر نا پردہ لگا ہوا تھا سائڈوں پہ۔ جب آپ بیٹھ جاتی تو صحابہ کرام وہ کجاوا اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھ دیتے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا کہ قافلہ چل پڑتا۔ تو قافلے والوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ نہیں تھا کہ آپ اس میں بیٹھی ہیں کہ نہیں، آپ کا وزن ویسے بھی تھوڑا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کجاوے کو 4 لوگ اٹھاتے تھے یا اس سے کچھ کم و بیش، تو لوگوں نے اٹھایا، اور وہ بھی مرد اٹھانے والے زہرے ہوتے، تو انہیں اس بات کا علم نہ ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ جو ہے وہ اس کجاوے میں موجود ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اٹھا کے اس کے اوپر، اونٹ کے اوپر، سواری کے اوپر رکھا، قافلہ نکل پڑا۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ جب بعد میں آئیں تو آپ نے دیکھا کہ قافلے والے وہاں نہیں ہیں اور ذرا دور نکل گئے ہیں۔ آپ نے مناسب سمجھا کہ میں یہاں ہی رک جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، جب مجھے قافلے والے سنبھالیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے، تو آپ نے واپس کسی بندے کو بھیجنا ہے، یا خود آئیں گے یا جو بھی انتظام کریں گے تو مجھے لے جائیں گے۔ اتنے میں ہوا یہ کہ ایک آدمی پیچھے سے آ رہا تھا۔ کیونکہ آپ کو ان باتوں کا شاید علم نہ ہو، آج بھی فوج کا یہ قانون ہے، اور اس وقت بھی تھا، کہ جب بھی کوئی قافلہ کسی جگہ کے لیے جاتا ہے تو اس قافلے کے جانے سے پہلے، یعنی فوج جب جاتی ہے تو مقدمۃ الجیش بھیجا جاتا ہے، مقدمۃ الجیش، یعنی کچھ ایسے لوگ، ایسے فوجی پہلے بھیج دیے جاتے ہیں جو قافلے سے 2-4 لوگ ہوں، زیادہ ہوں، تھوڑے، وہ اپنے حساب سے ہر کوئی رکھتا ہے، جو
پہلے جاتے ہیں اور قافلے کے انتظامات دیکھتے ہیں۔